دين عظيم جاء من وحي الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، چند گنتی کے دنوں میں، فمن تعجل فی یومین، بس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جس نے تاخیر کر دی 3 دن تک منا میں ٹھہرا رہا، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى، اور یہ احکام اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، کہ انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. سورۃ بقرہ کا دوسرا حصہ چل رہا ہے. حصہ اول میں مسئلہ توحید اور مسئلہ رسالت کا ذکر ہوا تھا. حصہ ثانی میں بنیادی مسئلہ وہ جہاد کا ہے، اور جہاد کے نتیجے میں مسلمانوں کو تقویت اور قوت اور طاقت بھی ملتی ہے، اور مسلمانوں کا اسلام بھی محفوظ ہوتا ہے. اس لیے بنیادی مسئلہ تو جہاد کا ہے، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کے انتظامات کا بھی ذکر ہے. امور انتظامیہ یعنی تدبیر منزل، تہذیب الاخلاق، اس کا بھی ذکر ہے. تہذیب الاخلاق اور اس کے ساتھ تدبیر منزل، یعنی گھریلو معاملات درست ہو جائیں تو مالی معاملات اور سیاسی امور بھی ذکر ہوئے ہیں. مقصد کیا ہے کہ ایک اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے، اور اس میں اسلام اپنے ایک نہج پر اور ایک اپنے جو اس کا خاص منہج ہے، خاص انداز ہے، اس پر چلتا ہوا دنیا اس کے فوائد سے مستفید ہو اور دنیا کو اس کے فوائد ملیں. تو اس لیے نظر آ رہا ہے اس کو چلتا رہنے بابا. تو اس ضمن میں مسئلہ جہاد سے پہلے کچھ امور سیاسی ذکر ہوئے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو، اور اس کے بعد جہاد کا حکم ہوا. جہاد کے اندر زمانے کا بھی لحاظ رکھنا ہے، مکان کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اور اس پر مال بھی لگانا ہے. یہ مسائل ذکر کرنے کے بعد مسئلہ حج، یہ دوسرا باب ہے، دوسرے حصے کا دوسرا باب. اس میں مسئلہ حج یہاں جہاد کے بعد لانے کا مقصد یہ ہے اس کے بعد بھی جہاد کا ذکر ہے، اس سے پہلے بھی جہاد کا ذکر ہے،
اور پھر خاص طور پہ مسئلہ جہاد کا آغاز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روکے جانے سے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ مکمل کرو، اور ساتھ ہی کیا ہے احصار، اگر رکاوٹ پڑ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو رکاوٹ پڑنے کی صورت میں علاج وہ اسلام کی قوت اور طاقت ہے، اور اسلام کی قوت اور طاقت وہ آتی ہے جہاد فی سبیل اللہ سے۔ تو مسئلہ حج ذکر ہوا ہے، حج سے متعلقات بہت سارے امور اب تک ہم مختلف آیات میں ذکر کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 196 میں 6 باتیں ذکر کی گئی تھیں، آیت نمبر 197 میں 5 باتیں، آیت نمبر سے 198، 99 اور 100 میں 3 باتیں الگ الگ ذکر ہوئی ہیں، اور آیت نمبر 200 ہی سے 200 کے کچھ حصے میں حاجیوں کے اقسام کا ذکر ہوا ہے۔ تو 2 قسم کے حاجیوں کا ذکر گزشتہ 2 آیات میں ہوا ہے، ایک خالص طالب دنیا ہے اور دوسرا طالب دنیا اور آخرت دونوں ہیں۔ تو جو طالب دنیا اور آخرت ہے یہ بہتر آدمی ہے۔ آج کی جو آیت ہے اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ احکامات حج کا تتمہ، مسائل حج کا ایک تکمیلی اور تتمیمی مسئلہ ہے، جس سے مسائل حج کو آخری درجہ مل جاتا ہے اور اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ وہ ہے منا کا قیام بعد ادائے مناسک مکمل ہو گئے ہیں، اس کے بعد منا میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مناسک حج کب مکمل ہوئے؟ 10 ذی الحجہ کو مناسک حج مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی جب آپ طواف زیارت کر لیتے ہیں۔ آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ حج کے احکامات جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں 8ویں ذی الحجہ سے۔ 8ویں ذی الحجہ کو آپ مینا چلے جاتے ہیں، پھر 9 ذی الحجہ فجر صبح سویرے یعنی غلس اندھیرے میں آپ نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں عرفات کی طرف، دن پورا عرفات میں گزارتے ہیں، اور مغرب یعنی سورج غروب ہوتے ساتھ ہی آپ عرفات سے نکل پڑتے ہیں مینا کی مزدلفہ، اور رات کسی بھی وقت آپ مزدلفہ پہنچے تو وہاں آپ کیا کریں گے؟ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ یہ رات آپ نے مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ اگلا جیسی ہی صبح ہوگی تو یہ 10واں یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے آج کیا ہے؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے۔ تو 10 تاریخ کو صبح سویرے جب آپ اٹھیں گے تو مزدلفہ سے آپ چل پڑیں گے اور آپ آئیں گے مینا میں آئیں گے تو مینا میں آپ نے آج 4 کام مینا میں کرنے ہیں، اور 1 کام آپ کہاں کریں گے؟ مکہ میں جا کے کرنا ہے۔ پہلا کام جو آپ نے مینا میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بڑے شیطان صاحب کو کیا کرنی ہے؟ کنکریاں مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا کام جو کرنا ہے وہ قربانی کرنی ہے۔ تیسرا کام آپ نے حلق یعنی سر منڈوا دینا ہے، اور چوتھا کام آپ نے کرنا ہے مکہ جا کے طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت کر کے اذا قضیتم مناسککم، اب تمہارے کیا ہو گئے؟ مناسک حج مکمل ہو گئے۔ اب ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں حاجی صاحب حج مبارک ہو، ٹھیک ہے؟ حاجی صاحب حج مبارک ہو۔ اس کے بعد آپ واپس مینا آ جاتے ہیں، رات 1 2 3 راتیں مینا میں گزارتے ہیں۔ یہ کون سی رات ہیں؟ دن کون سا ہے؟ دن 10 تاریخ کا گزر گیا تو 11ویں شروع ہو گئی ہے، 11ویں رات آ گئی ہے، آپ نے 11 کا دن وہیں پہ مینا میں گزارنا ہے، 12 کا دن بھی مینا میں گزارنا ہے۔ اللہ ہم سب کو لے جائے، کہہ دو اللہ قرآن کریم کی برکت سے حرمین شریفین کے دروازے بھی اللہ کھول دے، اور اللہ ہم سب کو لے جائے۔ یہ اللہ لے جاتا ہے، اسباب کی بنیاد پہ نہیں لے جاتا، بس منظوری کروانی پڑتی ہے۔
منظوری کروا لیں گے. جو گڑ گڑائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان پر کثرت سے درود پڑھتا ہے نا, اللہ اسے میرے روزے کی زیارت نصیب فرما دیتا ہے. تو یہ نسخہ ہے. میں جب حج پہ نہیں گیا تھا تو اس سے پہلے ہمارے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ آپس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ جو اذان کے بعد اذان کی کا جواب پابندی سے دیں اور جواب دینے کے بعد پھر تلبیہ کہیں تو اسے اللہ پاک حج پہ لے جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ اگر کوئی کثرت سے درود پڑھتا ہے اور درود پڑھتے وقت یہ تصور کرے کہ کیا مزہ ہو کہ میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور میں درود پڑھ رہا ہوں, اس تصور سے کثرت سے درود پڑھے, اللہ اس کو بھی لے جاتے ہیں. ایک ساتھی نے کہا کہ جو گلا بنا لے, گلا رکھ لیں اور اس میں روزانہ پیسے جتنے آپ کی استطاعت ہیں, 10 روپے ڈال سکتے ہیں, 20 ڈال سکتے ہیں, 50 ڈال سکتے ہیں, 100 ڈال سکتے ہیں. یہ نیت کر لیں کہ یہ گلا میں انشاءاللہ پیسے بھریں گے اور میں اس سے حج کروں گا. گلا رکھا ہوا ہے, اس میں ڈال رہے ہیں اور اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں کہ اللہ میرے تو یہ بس میں ہے, یہ 10 روپے ڈال دیے, یہ 20 ڈال دیے, 100 ڈال دیے, 200 ڈال دیے, جتنے آپ کے بس میں ہیں وہ ڈالتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں. یہ گلا مکمل ہونے سے پہلے آپ حج پہ چلے جائیں. اس کا میں نے تجربہ کیا, یہ گلے والے کا میں نے تجربہ کیا. اچھا میں گھر آیا, میں نے گھر والوں کے سامنے ویسے بات کہہ دی. میں نے کہا اس طرح جو ہے نا آج ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے علماء کرام اور وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ عمل کرے تو اس سے بندہ حج پہ چلا جاتا ہے, یہ عمل کرے, یہ عمل کرے. اب مولوی حضرات کی تو تنخواہیں اتنی ہوتی ہیں کہ مہینے بعد جو ہے نا بس مہینہ قوت لائے قوت کافی کفایت کر جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو لیکن حج کا جذبہ سب کے اندر موجود تھا. تو میں نے گھر والوں کے سامنے ویسے وہ بات ذکر کر دی تو گھر والوں نے مجھے بتائے بغیر وہ گلے والی بات ان کی ذہن میں آ گئی ہے, وہ آسان تھی اور انہوں نے وہ گلا رکھا اور کہتی مجھے نہیں پتہ تھا. وہ اس میں پیسے ڈالتی رہی ہیں, دن کے کتنے ڈالتی ہوں گی, لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 4-5 مہینے بعد جب حج کا موسم آیا تو اللہ پاک مجھے حج پہ لے گئے. جی تو بات یہ ہے کہ پکی طلب ہو اور پکا ارادہ ہو, اللہ لے جاتے ہیں. تو 10 کے بعد 11, 12, 13 یہ 3 دن ہیں, ان کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں. اور ان میں سے پہلا دن جو ہے اس کو یوم القر کہتے ہیں, یوم القر, قرار کا دن ہے. یہ یہاں آپ نے جانا نہیں ہے. دوسرا دن 11, 12 کو آپ نے وہاں جمرات کی رمی کر لی ہے, پتھر مار لیے ہیں اور اب 13ویں کو آپ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے. آپ چاہیں تو 12 کی شام کو آپ چلے جائیں, مکہ چلے جائیں, جہاں آپ کا ہوٹل ہے, جہاں آپ کا کمرہ ہے وہاں جائیں. آپ حج مکمل ہو گئے ہیں, آپ طواف کریں, آپ جو کریں. اور اگر آپ چاہیں تو 13 کی دن تک آپ وہاں رہیں, 13ویں دن کو بھی کیا کریں, پتھر مار لیں اور پتھر مارنے کے بعد 13 کی شام کو عصر کے بعد کسی بھی ٹائم آپ وہاں سے آ جائیں. یہ اختیاری مسئلہ ہے, اس کو ذکر کیا جا رہا ہے یہاں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اللہ کو یاد کرو, فی ایام معدودات, گنتی کے دنوں میں. معدودات اس لیے کہا ہے کہ یہ کم ہیں, تھوڑے سے ہیں, 2-3 دن ہیں. اور مراد اس سے کیا ہے, ایام تشریق کے ایام ہے. کیوں آگے اس کی تفصیل جو آ رہی ہے تو وہ اس پر قرینہ ہے کہ اس سے ایام تشریق مراد ہے. فمن تعجل فی یومین, جس نے جلدی کر لی 2 دنوں میں, فلا اسم علیہ, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی 11 اور 12 کو جمرات کی رمی کی تو 3 دن ہو گئے. 10 کو مارا تھا ایک شیطان کو اور 11 کو مارا تینوں کو, 12 کو بھی تینوں کو مارا اور چلا گیا, مکہ چلا گیا, واپس چلا گیا, تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر یہاں رہ گیا اور 13ویں کو بھی کیا کر دیا, جمرات کی رمی کر لی, تو یہ بہتر ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس پر تو اتفاق ہے کہ جمرات یہ تیسرے دن کے بعد
جو آدمی دوسرے دن مینا سے مکہ نہیں آیا تو اس پر اتفاق ہے کہ اس کے اوپر تیسرے دن کی رمی واجب ہوگی۔ رمی کا معنی کیا ہے؟ شیطان کو مارنا۔ رمی معنی کیا ہے؟ شیطان کو مارنا۔ تو اس پر تیسرے دن کے شیطانوں کی کنکریاں مارنا واجب ہو گئی ہے اگر وہ کیا نہ رہا، دوسرے دن نہیں گئے۔ 12ویں تاریخ کو نہیں گیا تو 13 تاریخ کی پھر پتھراؤ کر کے اس کے بعد جائے گا، ٹھیک ہے؟ پتھراؤ نہیں کرنا، کنکریاں مارنی ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے پتھر لے کے اور بڑی بڑی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اسے جوتے مار رہے ہوتے ہیں، کوئی کوٹ مار رہے ہوتے ہیں جی، تو وہ نہیں کرنا۔ وہ چھوٹی سی کنکری ہے، اس کو یوں پکڑنا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر پھینکنی ہے۔ وہ جیسے آپ اس میں پہنچا دیں گے، اس کا بنا ہوا ہے، خول بنا ہوا ہے، وہ خول میں پہنچ جائے گی، وہ خود ہی شیطان کے سر پہ جا کے گرے گی، آپ چاہے کسی بھی چیز کو ماریں۔ بہرحال تیسرے دن کی رمی کیا ہو جائے گی؟ پھر واجب ہو جائے گی، اس پر اتفاق ہے۔ لیکن معتبر کیا ہے اس میں، یعنی رات آ جائے تو اگلے دن کی رمی واجب ہے یا اگلے دن جو صبح ہو جائے رمی واجب ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی رات کو رہا کس میں، رات کو مینا میں رہی ہے اور فجر طلوع ہونے سے پہلے مینا سے چلا گیا مکے، تو اس پر کیا ہے، وہ اس پر رمی واجب نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جو رات کو مینا میں رہ گیا تو وہ رات کو بھی کیا کرے گا، وہ اگلے دن کی رمی اس کے اوپر واجب ہوگی۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ بھائی رمی کا وقت کیا ہے؟ دن ہے۔ رمی کا وقت کیا ہے؟ دن ہے۔ اب دن تو آیا نہیں ہے اور رات کو اگر وہ کیا کرتا ہے، غروب کے بعد چلا جاتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی جمعے کے دن جمعے کا وقت داخل ہونے سے پہلے مسافر ہو گیا تو اس پر جمعہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ کیا ہے، رمی کا وقت داخل ہونے سے پہلے، پتھر مارنے کا وقت داخل ہونے سے پہلے چلا گیا تو بس اس پر واجب بھی نہیں ہے۔ دوسرے ائمہ جو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ رمی کا وقت جو ہے وہ کیا ہے، وہ دن ہے، لیکن رات جو ہے وہ مینا کے اندر گزارنا واجب ہے، اور جس پر رات آ گئی تو اس پر کیا ہے، جب غروب ہو گیا تو اب رات کو اس کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے، اس لیے وہ دن تک، اگلے دن تک یہاں رہے گا، تو جب یہاں رہے گا تو لازمی بات ہے پتھر بھی مارے گا۔ بہرحال امام صاحب کی دلیل یہاں مضبوط ہے، تو فرمایا فمن تأخر فلا اسم علیہ من تعجل فلا اسم علیہ لمن اتقى، یہ یا تو مستقل جملہ ہے اور معنی یہ ہے کہ هذه الاحکام لمن اتقى، یہ احکامات اس آدمی کے لیے ہیں کہ تاخیر کرو یا یہ جو اجازت ہے اور تعجیل اور تاخیر کی جو اجازت ہے، تو یہ اس آدمی کے لیے جو اللہ رب العالمین جو کہ محرمات سے بچے اور جس کے دل میں تقوی ہو، تو ان احکامات کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ جو متقی نہیں ہے اس کے اگر دلی خواہش ہے، نفسانی خواہش کے مطابق پہلے دن بھاگ گیا ہے، دوسرے دن بھاگ گیا ہے، تیسرے دن بھاگ گیا ہے، تو یہ اپنا وہ آزاد آدمی ہے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ہاں متقی اور پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والا اور وہ مسلمان ہے، یہ معنی ہے۔ یا دوسرا یہ معنی ہے کہ ہاں لمن اتقى، یہ احکامات حج، ہاں جو آدمی اپنے حج کے احکامات پوری کر لیں اور جو چیزیں اللہ نے منع کیے ہیں اس سے منع ہو گیا، تو یہ وہ آدمی ایسا ہے کہ یہ جہنم سے بچ گیا ہے، رجع مغفورا لہو، اور اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور اس کی تائید حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلا رفث ولا فسوق، جس آدمی نے حج کیا اور اس میں رفث اور فسوق نہیں کیا، رفث اور فسوق کی تفسیر پہلے گزر گئی ہے، تو فرمایا خرجہ کا یوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہے جیسے اس کی والدہ نے جس دن اس کو جنا تھا اور اس دن یہ گناہوں سے پاک تھا، یہ آج بھی پاک ہے۔ تو حج بہت بڑا عمل ہے،
تو اس پر فرمایا لمن اتقی، جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے جی تو چاہے تعجیل کریں چاہے تاخیر کرے لیکن رفث اور فسوق سے بچ کر کرے تو اللہ رب العالمین اس کو کیا کر دیں گے، اس کو وہ جب حج سے واپس ہوگا تو وہ یعنی وہ جہنم کے آگ سے بچ چکا ہوگا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو انکم الیہ تحشرون، تمہیں اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے، لوٹنا ہے۔ تو جب وہاں جانا ہے تو وہ عمل اختیار کیے جائے جس عمل میں کیا ہے انعام زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ کل ایک ایک نیکی کے لیے بندہ کیا ہوگا، ترسے گا۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ تیسرے دن کی رمی کرنا اور ان کی تاخیر کرنا افضل ہے، اگرچہ اختیار ہے لیکن بہتر کیا ہے، تاخیر کی جائے اور تیسرے دن کی رمی کر کے بندہ وہاں سے نکلے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے حرمین کے دروازوں کو آزاد فرما دیں۔ دين عظيم جاء من وحي الإله